اب یہاں قرآن مجید نے اسی چیز کو دلیل میں لیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ دوسرے سے نپواتے ہیں، دوسرے سے تولواتے ہیں، تب تو آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بالکل تولے، لیکن جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی بھاری کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہے کہ یہی صحیح ہے تو پھر تو اپنے لیے دوسرے کے لیے دونوں کے معاملے میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کوئی عدل کرے بلکہ نیکی بھی کرے کچھ، مگر دوسرے کے ساتھ آپ کرنے کے لیے حوصلہ نہیں رکھتے۔ سمجھ گئے؟ اب جو آدمی اعلیٰ کردار کا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے، جس کا کردار پست ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ اس لیے فلسفے کو سادی نے بہت آسان لفظوں میں بیان کر دیا ہے، کچھ خدرہ مپسندی دیگر آرام، جو اپنے لیے نہیں چاہتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی نہ چاہو۔ تو نیکی کا ایک نہایت ہی عمدہ فارمولہ ہے کہ جو وہ بنا بنایا تیار ہے۔ اس سورہ کو اسی سے آغاز کیا، انسانی فطرت کے اسی رمز سے، اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ سورہ قیامہ میں بھی بہت خوبی سے بیان ہوا ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہاں بھی بیان ہوا ہے اس سورہ میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ہلاکی ہو ناپ تول میں ان ناپ تول میں ان کمی کرنے والوں کے لیے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے نپواتے یا تلواتے ہیں تب تو چاہتے ہیں کہ پورا پورا نپوائیں اور پورا پورا تولوائیں، اور جب ان کے لیے تولتے ہیں یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، یخسرون، اس میں نقصان کرتے ہیں۔ کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے عظیم دن کے حساب کے لیے؟ وہ اس دن اٹھائے جائیں گے خداوند عالم کے حضور پیشی کے لیے۔ یہ تمہید اٹھائی، تفصیل کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اکتالو علی الناس، کیل کے معنی اصل میں تو نپوانے کے، اکتال کے معنی نپوانے کے ہیں، لیکن عام استعمال میں وزن کرانے کے لیے بھی آیا ہے۔ آگے اسی آیت میں کیل کا لفظ بھی آیا، وزن کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے خرید فروخت کا رواج ماپ کے ہوتا ہے، پیمانے ہوتے ہیں ان سے ماپ لیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تول کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کیل اور وزن دونوں طریقے آج بھی رائج ہیں، اس زمانے میں بھی رائج تھے، تو دونوں کو اس میں لپیٹ لیا ہے۔ اعتدال کے لفظ میں دونوں ہی مضمون مضمر ہے، یعنی جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے اوپر نپواتے اور تولتے ہیں ان سے لینا ہوتا ہے، سمجھ گیا آپ؟ تب تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب ایسا کالوہم، اور جب وہ ان کے لیے ماپتے ہیں، اور وزنوہم، یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں، تو یخسرون، اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو یہ چاہیں گے کہ رتی برابر بھی کوئی سودے میں کوئی کمی نہ کرے دکاندار، لیکن اگر خود ان کی کسی چیز کی دکان ہے تو اس میں دوسرے کے لیے یہ نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ انسان کیوں چاہتا ہے؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر فطرت ہے تو اپنے معاملے میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ اس کو اپنی صحیح فطرت کا علم رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کے مفاد کو، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور دوسری جگہ دوسری خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں اور اس کو اصل حقیقت فراموش جاتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جی ہے نہیں یہ بات کہ وہاں چونکہ مفاد ہوتا ہے اپنا، تو اس لیے وہ چیز جو ہے اس کو ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ بالکل صحیح، اس کو ٹھیک ٹھیک تولنا چاہیے، اس کو کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس کو ڈپو ملا ہے تو اسی لیے ملا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چیز کو بالکل ٹھیک ٹھیک دے،
اور اگر نہیں ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی گردن ناپ دینی چاہیے، اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، یہ چلنا چاہیے، وہ چلنا چاہیے، سب کچھ اپنا معاملہ ہو تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کیا چیز اس میں ہے، اس میں وہی خواہش کا سوال ہے، چونکہ دونوں طرف برابر ترازو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی میں صبر اور عزیمت ہو، سمجھ گیا، حق کی پوری قدر و قیمت ہو، اور ایک بالا تر اور بات کا شعور ہو کہ اگر یہاں میں نے کوئی بے ایمانی کی تو یہاں ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپی رہے اور میری بے ایمانی چل جائے، لیکن ایک دن خدا کی میزان بھی قائم ہونے والی ہے، اور اس دن رتی رتی کا حساب ہوگا، اور اس دن میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اصل چیز جو ہے وہ اس کا دماغ کے اوپر مستولی رہنا بہت ضروری ہے۔ فطرت آپ کی یہی ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنے فطرت کے تقاضے اگر پورے کرے تو بڑا عالم فاضل ہے، سمجھ گیا، انسان کی فطرت بہت ہی اعلیٰ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان میں صبر کی اور عزیمت کی کمی ہے، سمجھ گیا، صبر اور عزیمت کی کمی ہے، اور اصل سبب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں سامنے آگے جو آنے والا دن ہے، آخرت جو ہے نا، اس آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ حالانکہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ عدل کو پسند کرتا ہے اپنے لیے، یہ بنائی ہے، سمجھ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مجموعی کائنات کے لیے خدا ایک روز عدل نہ رکھے؟ یہ اندھیر نگری تو نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اندر عدل کا یہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں بھی عدل ہوگا لازماً۔ اس عدل کو اگر آپ یاد رکھیں تو پھر آپ خود اپنی ذات کے اندر بھی عادل بنیں گے، نیک بنیں گے، منصف بنیں گے، اگر اس دن کو یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرا بھی انصاف ہوگا، میری بھی عدالت ہوگی، میری بھی جانچ ہوگی، جو نیکی بدی میں نے کمائی ہوگی وہ خدا کے آگے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یا اس کی سزا مجھے دے گا۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہو، سمجھ گیا، تو پھر آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے۔ اس معاملے میں قومی کردار بھی کچھ مدد کرتا ہے، اس میں شبہ نہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اصل حقیقت جب تک کہ واضح نہ ہو تب تک قومی کردار وغیرہ کا بھی، قومی کردار کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے قوم کے لیے تو کچھ بنا لیتے ہیں لوگ، ان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ ڈاکو ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ ڈاکو ہوتے ہیں، سمجھ گیا۔ یعنی میں نے اس کا اس لیے ذکر کر دیا کہ زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مقصد تو نیشنل کیریکٹر کے بیدار ہونے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک قوم میں اگر اپنا قومی کردار زندہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ لوگ اپنی قوم کے افراد کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں تجربہ تو نہیں ہے، بہرحال انگلستان میں، امریکہ میں اور اس طرح کے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ دکاندار وغیرہ اس طرح کے بٹواری نہیں کرتے کہ جس طریقے کی بٹواری وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیشنل کیریکٹر فی الجملہ ان کے اندر زندہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اصلاح جو واقع ہوتی ہے بڑی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ وہ بے شک اپنے قوم کے ساتھ تو بہت ممکن اچھا معاملہ کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ پھر وہ اس سے بڑی ڈکیتی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی وائب نہیں سمجھتے، سمجھ گیا۔ آخر نیشنل کیریکٹر سے یہ بات بھی تو پیدا ہو جاتی ہے نا کہ قوم کے اندر تہذیب پیدا ہو جاتی ہے، وحدت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ گیا، دوسری قوموں کے مقابل میں۔ تو یہ چیز پیدا تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے رحمت ہونے کے بجائے عذاب بن جاتے ہیں۔ جیسے موجودہ زمانے کی سپر طاقتیں جو ہیں اپنے نیشنل کیریکٹر کے بدولت ایک طرح کی قوت تو انہوں نے پیدا کر لی ہے،
لیکن ان کی یہ طاقت مانند ہے ڈاکوؤں کے ایک جتھے کی طاقت ہے. جو ڈاکوؤں کا ایک جتھا بہت اچھی طریقہ سے منظم ہو جائے، اس کے پاس حوصلہ ہتھیار ہو جائے تو وہ بڑا خطرناک تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجب رحمت نہیں ہوتا. لیکن آخرت کے تصور پر اور خدا کے تصور پر جو کردار پیدا ہوتا ہے وہ دائمی، ابدی اور جہانی ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ یعنی حضرت عمر کا عدل عربوں کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تمام عالم کے لیے تھا. سمجھ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کسی قوم کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام جہان کے لیے تھی. جیسے خدا کی پیدا کی ہوئی ہوا، خدا کا پیدا کیا ہوا پانی سب کے لیے ہوتا ہے. تو نیشنل کیریکٹر سے جو کیریکٹر پیدا ہوتا ہے وہ تنگ نظر اور متعصب ہوتا ہے. اس کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. ایک دائرے میں وہ اپنا کرتب دکھاتا ہے لیکن دوسرے دائرے میں وہ پکا شیطان ہوتا ہے، اور ان کی قوت میں اور ان کے پھیلاؤ میں کوئی برکت نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے لیے ایک مصیبت پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ ہلاکی ہو ان کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ جو جب دوسروں سے نپواتے یا تلواتے ہیں تب تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے ہیں یا ان کے لیے تولتے ہیں تو خسارہ کرتے ہیں. کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک دن اٹھنا ہے کلمہ پہ؟ تو جس خدا نے وہ ایک بڑے دن کے لیے جس دن کی ان کو اٹھنا ہوگا، لوگوں کو اٹھنا ہوگا خدائے رب العالمین کے آگے پیشی کے لیے. سمجھا کہ جس نے کی انسان کی یہ فطرت بنائی ہے تو آخر اگر اس کا مذاق عدل کا نہیں ہے، وہ عدل کو پسند نہیں کرتا، تو وہ ہماری فطرت کو کے اندر یہ عدل کیوں رکھتا، ہمیں یہ خلش میں کیوں ڈالتا؟ جب اس نے ہمارے اندر رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ عدل کامل تو وہ خود ہے، اور جب آپ اگر اس عدل کو نہیں دنیا میں برتیں گے تو وہ اس کا محاسبہ ایک دن لازمن کرے گا. اس آیت کو لوگوں نے اس معنی میں لیا ہے کہ یہ انصار جو ہیں یہ ناپ و تول میں کمی کرتے تھے، ان کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی. لیکن یہ بات بالکل فضول قسم کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اول تو سورہ مکی ہے اور اس کے مدنی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں، کوئی آیت بھی اس کی مدنی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ دوسری یہ بات یہ ہے کہ انصار جو ہیں اگر ڈنڈی بھاری کرتے رہے ہوں گے تو قریش ان سے زیادہ کرتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ انصار جو ہیں وہ تجارت پیشہ نہیں تھے، وہ تو زراعت پیشہ تھے. قریش البتہ تجارت پیشہ تھے، ان کا تو اصل پیشہ ہی تجارت تھا. قریش کو زراعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تجارت پیشہ تھے. تو اگر ڈنڈی بھاری کرنے کا الزام ہوتا تو ان کے اوپر ہو سکتا ہے. باقی رہے گا کہ انصار تو وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں. دراصل لوگوں کو کوئی نہ کوئی شان نزول چاہیے تو انہوں نے یہی شان نزول جڑ دیا. حالانکہ شان نزول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو در حقیقت آپ کی فطرت سے گواہی پیش کی اس بات کی کہ انسان کی عدل پسندی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق عدل پسند ہے، اور اگر انسان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ عدل پسند خالق ایک دن قیامت کے دن بلا کر کے سب کو ایک ایک کر کے اس کا احساس چکائے. یہ بات اور دلیل میں اس کے سورہ قیامہ پیش کرتا ہوں. سورہ قیامہ میں یہی مضمون اور نہایت